السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ گریٹ. مائی نیم از نادیہ اور آج ہم لوگ بات کریں گے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں. ٹائم مینجمنٹ اس لیے کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو کیسے فیل ہوتا ہے کہ آج کل ہر کسی کے پاس وقت کی کمی ہے. ہر کوئی یہ کمپلین کر رہا ہے کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. باہر میں کسی کی کیا بات کروں, آئی آلسو سے دیٹ کہ یار ٹائم نہیں ہے, ٹائم کہاں چلا جاتا ہے. دو ہر ایک انسان کے پاس, آئی تھنک اٹس پیور جسٹس کہ ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں. اب وہ ان کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے, کیسے ایفیشینٹلی ان کو استعمال کرتا ہے, وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. خاص طور پہ ہاؤس وائفس کے لیے جو کہ ایٹ اے ٹائم ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے ان کو, اور پتہ نہیں کتنے سارے کام ان کو لگتا ہے کہ یار کرنے والے ہیں, ہم نے کرنے ہیں, باہر بھی جا کے بہت سارے کام کرنے ہیں, گھروں کو بھی دیکھنا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, کچن کو بھی دیکھنا ہے, پرائمریلی کچن کو دیکھنا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کرنے والی ہوتی ہیں اور ہم سم ٹائمز فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سو آئی تھاٹ آئی شوڈ شیئر اے فیو ٹرکس ود یو گائز. ٹرکس جو کہ کین ہیلپ یو آؤٹ اے لٹل بٹ لائک دے ہیو بین ہیلپنگ می آؤٹ ان مائی لائف. جس میں سب سے پہلا جو ٹرک آتا ہے دیٹ از پروکریسٹینیشن کو اوائڈ کرنا. پروکریسٹینیٹ کرنا نہیں, پروکریسٹینیشن کو اوائڈ کرنا سب سے بڑا کام ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, اگر آپ سوچتے ہیں یار یہ کام ہے, یہ میں کر لوں گا, یہ میں ٹھہر کے کر لوں گا, کر لوں گا, آپ کو ہر کام, جب وہ کام آپ کو لگتا ہے کہ کام ہے اور اس کو کرنا ہے تو آپ اس کو کریں, فوراً سے کریں. اس سے آپ کا بہت ٹائم بچتا ہے, کیونکہ دماغ آپ کو کوئی کام نہیں ہوا تو دماغ آپ کو وہ کام بہت کلوسل کر کے دکھاتا رہتا ہے کہ یار اتنا کام پڑا ہے, اتنا کام پڑا ہے, یا پھر آپ کو آپ کے اندر اس طرح کی فیلنگ کریٹ کرتا ہے کہ یار یہ نہیں ہو پائے گا, یہ بہت بڑا کام ہے, یہ کیسے کروں گا میں. ڈو اٹ, اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. یار کوئی کام مشکل نہیں ہے, ہر کام ہو جاتا ہے, جسٹ گو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو اگلے منٹ پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ عذاب بن جاتا ہے. جیسے انگلش کا ایک پروورب ہے کہ a stitch on time saves 9. پہلے مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا یار اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا کپڑا ہے, کوئی آپ کا سوٹ ہے کوئی, اگر ہلکی سی اس کو کہیں سے وہ پھٹا ہوا ہے, ہلکا سا سوراخ ہے, آپ اس کو اسی وقت فوراً ہی رفو کر لیں گے یا آپ اس کو ٹانکا لگا دیں گے, اس کو بھر دیں گے, تو ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ نہیں کریں گے تو ود دا پیسج آف ٹائم زیادہ چانسز ہیں کہ وہ زیادہ اور بڑا ہو جائے گا, زیادہ اور پھٹ جائے گا. تو پھر آپ کو جہاں پہ ایک ٹانکا لگانا تھا وہاں آپ کو 9 ٹانکے لگانے پڑیں گے, تو وہ زیادہ کام ہو جائے گا. دس تھنگ از ویری ٹرو کہ اگر آپ کام ٹائم پہ نہیں کریں گے تو وہ جس طرح میں نے برتنوں کے بارے میں آپ دیکھیں, برتن اگر ہم جس وقت گندے ہوتے ہیں ہم اسی وقت دھو لیں. جیسے آپ ہانڈی بنا رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ اپنے برتن, جس طرح مسالہ بھون رہے ہوتے ہیں تو ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ اتنی دیر میں اپنے برتن بھی دھو سکتے ہیں, سمیٹ سکتے ہیں. اس کے بعد جس طرح آپ نے یہاں روٹی بنائی, جتنی دیر میں آپ سالن گرم کریں اتنی دیر میں جو روٹی کے جو برتن گندے ہوئے ہیں بناتے وقت اس کو اگر آپ صاف کر لیں, تو اگر وہ زیادہ دیر پڑے رہیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اس پہ آٹا لگ جائے گا, جم جائے گا. اس طرح چائے کے برتن ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں اگر تھوڑی دیر بعد ہم اس کو دھونے لگتے ہیں. تو اٹس آلویز گڈ کہ آپ اسی وقت آپ کے پاس پانی ہے, صابن ہے, جلدی سے آپ اس کو دھو لیں, اینڈ بہت سارا جو ٹائم ہے آپ کا بچ جاتا ہے. پھر آپ کھانا کھا کے واپس آئیں گے تو وہ سارے برتن دھوئیں گے, رکھ کے صبح اٹھیں گے, کلین کچن, اینڈ یو وڈ فیل ویری لائٹ. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کپڑے دھونے ہیں, کوئی بھی کام ہے, صفائی کا کام ہے, کوئی بھی کام ہے, جسٹ ڈو اٹ رائٹ دیئر, اور ٹرائی ٹو فائنڈ جوائے ان وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کپڑے ڈالنے میں, برتن دھونے میں, گھر کو صاف کرنے میں. جب گھر صاف ہو جاتا ہے, بچے آپ کے صاف ستھرے ہوتے ہیں, ناخن کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بال بنے ہوتے ہیں, تو اٹ فیلز نائس. نہ صرف یہ ایک بندے کی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے, بلکہ یو کین ڈرائیو اے لاٹ آف جوائے فرام دیز اسمال ٹاسکس ایز ویل. سو ٹائم پہ کبھی پوسٹ پون نہ کریں, کبھی یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ کام میں بعد میں کر لوں گا. ٹھیک ہے, اٹس مائی ایکسپیرینس اینڈ اٹس سم تھنگ دیٹ آئی ہیو بین نوٹسنگ آل دا ٹائم. میں نے ایک دفعہ نوٹس کیا, میں نے کہا یار مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں نے اگر ہانڈی بنانی ہے 2-3 گھنٹے تو ہانڈی میں لگ جاتے ہیں, پھر
برتن دھونے لگو, سارا دن تو میں برتن دھوتی رہتی ہوں سارا دن. اچھا میں نے بنایا ہوا تھا کہ میں سارا دن برتن دھوتی رہتی ہوں. جب میں نے ایک دن کیلکولیٹ کیا کہ بلکہ پورا ایک ہفتہ میں نے کیلکولیٹ کیا ٹائمر لگا کے کہ میں سارے دن میں جتنے بھی برتن ہوتے ہیں, اگر ناشتے کے برتن ہیں, اگر کھانے کے برتن ہیں, اگر رات کے کھانے کے برتن ہیں, اگر وہ آپ سارا نوٹ کرتے ہیں کہ کتنے آپ نے دھوئے, کتنی دیر میں دھوئے, تو اس میں اتنا ٹائم تو نہیں لگتا آپ کا. ہارڈلی آپ کے آدھا گھنٹہ لگے گا پورے دن کے برتن, ٹھیک ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی ہاؤس. اور یا اگر آپ تھوڑا میکسیمائز اگر آپ اس کو کر لیں تو آپ پونا گھنٹہ لگ جائے گا. ہانڈی بنانے میں نے نوٹس کیا ہے کہ آپ مسالہ بھوننے میں ہانڈی اگر آپ نے بہت ہی کوئی لگژری سی ہانڈی بنانی ہے تو گھنٹہ لگ جائے گا. ادروائز یہ کہ آپ نے وہ چیزیں ڈال دیں, اس کے بعد آپ نے ہلکی آنچ کے اوپر رکھ دیا تو وہ بنتی رہتی ہے. پھر اصل کام جو ہوتا ہے وہ مسالہ بھوننا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سبزیاں کاٹنی وغیرہ بھی آپ کو پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں. ہم کو پتہ ہے کہ میں نے پیاز, سب سے پہلے what I do is that میں پیاز کاٹ کے جیسے وہ براؤن ہو رہا ہوتا ہے یا لائٹ براؤن ہو رہا ہوتا ہے اتنی دیر میں لہسن ادرک کا پیسٹ بن جاتا ہے. اب تو ہم نے بہت ساری اپنے لیے کنوینئنس بھی بنا لی ہے کہ ہم لہسن ادرک کا پیسٹ بازار سے لے لیتے ہیں یا جما کے رکھ دیتے ہیں یا وٹ ایور یو آر ناٹ گوئنگ ان ٹو دی ڈیٹیلس. لیکن اگر آپ فریش بھی سارا کچھ کرتے ہیں جتنی دیر میں پھر لہسن ادرک بھونا جاتا ہے اتنی دیر میں آپ ٹماٹر کاٹ لیتے ہیں, وہ ڈالتے ہیں, مسالے ڈالتے ہیں, جو چیزیں آپ نے اس میں ڈالنی ہیں وہ ڈالتے ہیں. اتنی دیر میں جب تک کہ اس کی بنائی ہوتی ہے اتنی دیر میں جتنے آپ کے برتن گندے, میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ آئی میک شیور کہ کم سے کم برتن جو ہیں وہ ہانڈی بناتے ہوئے گندے ہوں. اس کے بعد جو ہے آپ وہ صاف تب تک کر لیتے ہیں, آپ کی ہانڈی کچن بھی صاف ہوتا ہے, ہانڈی بن جاتی ہے. اس کے بعد آپ جو ہے روٹی بنانے لگتے ہیں تو پھر بھی آپ یہی کام کرتے ہیں کہ ساتھ ہی آپ اپنے برتن دھو لیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اپنے کپڑے, اگر آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی ایوری ادر ڈے کپڑے دھوتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہر روز بھی دھل رہے ہوتے ہیں. تو میرے پاس آٹومیٹک مشین بھی ہے اور دوسری والی بھی ہے. تو جب مجھے تو میرا دل کرتا ہے میں دوسری میں بھی دھو لیتی ہوں. مجھے وہ بھی لگتا ہے کہ اتنا ہی ٹائم اس میں بھی لگتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا I find joy in doing things as well. تو when I'm like in a mood تو I go upstairs اور پھر میں وہاں پہ بھی کپڑے دھو لیتی ہوں. اور باقی چیزیں ساری ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ what I do is that I work as you guys know کہ I work from home as well and I teach my kids as well. مناہل کو تو مجھے اتنا ٹیچ کرنے کی, اتنا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, مادی کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ I mentioned that کہ ارشد بھی میرا بڑا ساتھ دیتے ہیں کہ when he comes back home وہ 9-10 بجے وہ گھر آتے ہیں. اس کے بعد مادی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ریڈنگ بھی کرتے ہیں, اسے سارا پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا کہاں اپنا ٹائم لگایا تم نے. تو یہ اس طرح سے we work as a team as well. اسی طرح گھر کے کاموں میں بھی مناہل helps me a lot. اس کی بلیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں تو she makes sure کہ وہ ان کا لٹر صاف کرتی ہے and then she gives them food and everything. یہ سب کچھ کا خیال وہ رکھتی ہے. تو اگین جب ہم خانہ داری کی بات کرتے ہیں یا ہاؤس وائف کی بات کرتے ہیں تو یہ ہاؤس وائف کی صرف ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اسی نے گھر صاف رکھنا ہے, اسی نے کھانا بھی بنانا ہے, اور اسی نے شی از آلسو ہیومن, ٹھیک ہے. تو جو گھر ہوتا ہے دیٹس لائک ہر کوئی بندہ اس جگہ کو یوز کر رہا ہے. تو وی شوڈ آل ورک ایز اے ٹیم, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہی ایک دوسرے کا ساتھ دے کے ہی جو ہے وہ ایک ایفیشینٹ زندگی گزاری جا سکتی ہے. اپنے بچوں کو کام کی عادت ڈالیں اور یہ عادت ڈل جاتی ہے. جس طرح میرے بچوں کو, بلکہ کئیوں نے کہا بھی جب میں نے مادی کی کوکنگ کی ویڈیوز لگائی تو سم پیپل سیڈ دیٹ کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے ہانڈی بنا رہی ہے. اس کو شروع سے عادت ہے, جب سے اس نے رڑنا چلنا شروع کیا وہ میرے پاس سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتی تھی, آ کے ساتھ ہی کچن تھا, ساتھ ہی چولہا تھا. تو شی اسٹل ڈز دیٹ. آج بھی وہ آتی ہے, شی نوز ہاؤ ٹو میک روٹی. اپنا ناشتہ اس نے بنانا ہو وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ اپنا ناشتہ بنا لیتی ہے. سو دیز آر دا تھنگس جو کہ ہمیں سم ٹائمس اپنے بچوں کو تھوڑا سا ایک دینا چاہیے, ایک لیوریج دینی چاہیے, ایک تھوڑا سا فری ہینڈ دینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیشہ کہ نہیں جب بڑے ہوں گے, جب ان پہ پڑے گی تو ان کو آ جائے گا. بہت مشکل ہو جاتا ہے تب بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جب وہ شروع سے ہی ان ساری چیزوں کو
انڈر اے واچ فل آئی اور گائیڈنس میں کرتے رہتے ہیں تو ان کو عادت ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کے بہت سارے ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں بس ایک دن آئے گا یہ جائے گی اپنے گھر، یہ آٹا بھی گوندھ لے گی اور روٹی بنا کے رکھ دے گی. نہیں، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اور ہمیں ان چیزیں یہ ساری عادتیں اپنے بچوں کے اندر انگرین کرنی چاہیے ٹو ہیلپ اس آؤٹ ایز ویل. دوسرا جو ہم اپنے آپ کو سم ٹائمز بہت زیادہ اوور ویلم بھی کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو گھر میں جو کچھ بھی پکا ہوتا ہے یا بڑوں نے جو کھانا ہوتا ہے اس کی عادت نہیں ڈالتے. ہم ان کے لیے کچھ ڈفرینٹ اسپیشل بناتے رہتے ہیں ہر روز، اور ان کو they need something different or they are not used to of eating what other people are eating. تو ہم اپنے آپ کو سم ٹائمز اگر ہم یہ بھی نوٹس کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے لیے خود کریٹ کیا ہوا ہے جس میں ہمارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے. اف یو آر ڈوئنگ اٹ فار دا لو اینڈ اف یو آر انجوائنگ اٹ دیٹ از پرفیکٹلی فائن. میرا یہ کہنا نہیں آپ کو کہ یار آپ کچھ کام کر رہے ہو تو یو انجوائنگ اٹ اینڈ دس از ہاؤ یو ڈو اٹ اینڈ دس از ہاؤ یو لو اٹ. یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے. دی اونلی تھنگ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈیلیور ہیئر از کہ آپ اوور ویلم نہ ہوں. بینگ اے ہاؤس وائف آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح آئی ٹولڈ یو دیٹ کہ آئی ایم آلسو ہوم اسکولنگ اور ان اسکولنگ مائی چلڈرن. بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے یار ہمارے بچے اگر گھر رہیں گے سارا دن تو کیا کریں گے یار آپ کی طرح ہی رہیں گے سارا دن. دے وڈ بی آل گڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہی بات آ گئی کہ جب وہ گھر پہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں کیا کر رہی ہے، پھر دے ممک اٹ اینڈ دے وہ ایک آپ کا وہ بانڈنگ رشتہ، وہ یہ چیز جیسے جس کو ہم ٹیم ورک کہتے ہیں، دیٹ سولیڈیفائز. وہ ان کی شروع سے ان کی نیچر میں آ جاتی ہے کہ اچھا یہ کام وہ کر رہی ہیں تو میں یہ کر لیتی ہوں. یہ اس طرح ہم صبح ہم اٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اچھا یہ کام کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا پڑتا کہ بھائی تم یہ کر لو تو تم وہ کر لو. ہر کسی کو پتہ. مادی کو پتہ ہے کہ ماما نے ہانڈی بنائی ہے، روٹی بنا کے ماما آ گئی ہے. بھا نے اگر کھانا لگایا ہے تو برتن اس نے اٹھانے ہیں. شی نوز اٹ. ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ بتا دیا گیا اینڈ شی نوز اٹ. نو بڈی ہیز ٹو ٹیل ہر کہ ماما یہ کام آپ کا ہے. دین آئی ورک ایز آئی ٹولڈ یو گائز آئی ورک. اور اس کے علاوہ آئی ہیو آلسو started a course, cloud native generative artificial intelligence کا course, and that is also taking up a lot of my time کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز پکڑ لی ہے جو کہ جس کا مجھے ABC کا بھی نہیں پتہ تھا. then I have to give it a lot of time. اس میں بہت ٹائم اس کی لیکچر سننے، پھر اس کی کلاسز اٹینڈ کرنی، پھر اس کی اسائنمنٹس بنانی، پھر اس پہ it is a lot of work. But the only way I'm able to handle it, because جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں پروکریسٹینیٹ نہیں کرتی. اگر میری اسائنمنٹ آئی ہے منڈے کو آئی ہے then I am going to submit it on Monday. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ I would say کہ نہیں یار یہ میں کل کر لوں گی. نہیں، I just get it done. just جیسے ہو جاتی ہے، جتنی مجھے انڈرسٹینڈنگ اس کی ہوتی ہے I just get it out of my way. Obviously we cannot be perfect in anything. لیکن we have to keep working towards perfection. And سب سے اینڈ میں بات آتی ہے نا، سب سے اینڈ میں جو چیز ہماری زندگی میں سب سے زیادہ پینیٹریٹ کر گئی ہے دیٹ از موبائل فون. موبائل فون ہماری زندگیوں میں سے بہت زیادہ ٹائم ہمارا لے جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہونے دیتے. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ ایک ریل ہو رہی، نہیں 2 منٹ اور دیکھ لوں، 2 منٹ نہیں، اس کے بعد کچھ انٹرسٹنگ. دیٹس جسٹ وی آر گیونگ آور سیلوز اے ڈوپامین ہٹ ون آفٹر دی ادر. اینڈ سم ٹائمس ہم اتنے ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں کہ یار سم ٹائمس یو جسٹ. میرے ساتھ جو میں نے ارشد کو بھی میں صبح یہ بات بتا رہی تھی کہ اگر میں نے اپنا فون پکڑا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے، تو تھوڑی دیر یوں سمجھ لے کہ بس میں نے چیک کیا ہے فار لائک 3-4 سیکنڈس کہ کوئی امپورٹنٹ میسج تو نہیں آیا، کوئی ای میل تو نہیں آئی، تو اس کو میں نے یہ کر کے رکھ دیا ہے. جیسے ہی آئی پٹ ڈاؤن اس میں نوٹیفیکیشن آتا ہے، کوئی فضول سا نوٹیفیکیشن ہوگا کہ ویدر آج کیا ہے، یا سیمسنگ اپ ڈیٹ اور فلانا فلانا اس طرح کا کوئی میسج ہوتا ہے وچ ریئلی آئی ڈونٹ ریئلی کیئر اباؤٹ اٹ. لیکن وہ ہمیشہ ایک میسج مجھے ایک نوٹیفیکیشن دیتا ہے، اس کے بعد آفٹر لائک 2-3 seconds اٹ گیوس می another notification کہ یہ پھر دوبارہ اٹھائے. اینڈ پھر جب اینڈ آئی ہیو نوٹسڈ اٹ کہ when I pick it up and you open Instagram or probably open WhatsApp or YouTube or anything and just keep on scrolling, and اس سارے چکر میں آپ کے 1-2 گھنٹے I'm not kidding چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دی ادر ڈے میرے فون نے مجھے بتایا کہ last week he spent like 13 hours on phone.
on YouTube, WhatsApp, and Instagram. And I was so surprised कि this is not fair. It's like wasting your life. And sometimes you regret that, आपके घर वाले जब सारे इकट्ठे भी बैठे होते हैं, तो somebody is on laptop, somebody is on phone, and everyone is into their own virtual world. तो ये फ़ोन, ये सब चीज़ें यही रह जानी है, सब कुछ चलता रहेगा. ये जो बॉन्डिंग या जो रिश्ते हैं हमारे, one after the other, obviously the girls will go to their own homes, and we should value the things which really are important. So that is what I wanted to say. मेरी माइक के साथ थोड़ा सा मसला चल रहा है. जो पहली वीडियो आपको सुनेंगे उसमें आवाज़ ज़्यादा बेहतर होगी, और इसमें आवाज़ बेहतर नहीं है. उसकी वजह यह है कि मैंने माइक नहीं लगाया हुआ. जब मैं 2 क्लिप्स को जोड़ती हूँ माइक के साथ, तो वो आवाज़ को इधर उधर कर देता है. So it's a bit something that I have to figure out. Okay, how am I going to fix it? But thank you very much, guys, for listening to me. So it was just something over the top of my head that I wanted to discuss, and you guys have a great day. एक और बात I wanted to share. I wanted to have a Zoom meet that is like question answer के लिए. You guys can join me on Zoom tomorrow at 5 p.m. Like it's 21st, September 21st at 5 p.m. You guys can join the link that I'm going to be leaving in the description, and आप उसको click करके कोई भी सवाल अगर आपके पास हो, then you guys can ask me, and right then and there I would try to answer you guys. Thank you very much, guys, for listening to me once again, and have a great day. Bye.